اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جی فوزیہ اور عمر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ کا۔ جی سر، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں سر؟ جی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کی دعائیں الحمدللہ۔ اچھا بیسیکلی میں آج چاہ رہا تھا کہ آج ہم جو ہے نا خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے نا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے میرے لیپ ٹاپ کی؟ جی اسکرین نظر آ رہی ہے کلیئر؟ جی سر جی آ رہی ہے۔ جی جی آ ہاں رہی جی۔ ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں ویسے تو آپ کو پتہ ہے پورا کا پورا قرآن جو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل کیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور پورا قرآن ہی بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اور جناب عائشہ جو ہیں رسول اللہ کی زوجہ، انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی جو پوری پرسنالٹی ہے وہ قرآن ہی ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جی پھرتے قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پرسنالٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا اٹھنا بیٹھنا بولنا کھانا پینا سارے معاملات، وہ پوری کی بالکل سر، پوری پریکٹس ہے کس کی؟ قرآن کی۔ مطلب یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک بالکل تھیری ہے اور رسول اللہ کی جو ذات ہے وہ پریکٹس ہے۔ بالکل۔ اچھا یہ جو سورہ ہے، سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرہ، یہ دو سورہ ایسی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں، اور اس میں کچھ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمارے بھی سیکھنے کے لیے ہیں۔ جی جیسے اگر آپ یہ اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے تو اس میں جی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لک من الاولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان والا اور رحمت والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ دیکھیے یہ جو دو آیات ہے نا کہ جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، اور جی یقیناً تیرے لیے انجام جو ہے وہ آغاز سے بہتر ہوگا۔ دیکھیں یہ جو آیات ہیں یہ بڑی خوبصورت ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ قیامت پر یقین بہت پختہ ہونا چاہیے۔ فوزیہ یہ بات یاد رکھیے گا، جی سر بالکل۔ اگر ہمارا آخرت پر ایمان کمزور ہے نا تو ہم اللہ رب العالمین کی پرسنالٹی کو یا اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکیں گے۔ دیکھیں اللہ پاک جی نے قرآن پاک میں نا سورہ انبیاء میں، یا غالباً جی سورہ مریم ہے شاید، میں کنفیوز نہ کر رہا ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نا کچھ انبیاء کا ذکر کیا ہے، جی انبیاء کے باقاعدہ نام لیے ہیں، جو جلیل قدر نبی ہیں ان کے نام لیے ہیں، اور ان کے نام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تھا، اور اس کی جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کو آخرت کی یاد بہت زیادہ تھی، یہ آخرت کو بہت کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ جی دیکھیں سم ٹائم لائف میں ہمارے ساتھ اس طرح سے ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ جیسے ہم لوگ کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ دین پہ چل بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود عمر ہمیں ایز سچ کوئی آؤٹ کم بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا، جی ظاہر آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا ہوتا، بالکل۔ تو وہ جب آؤٹ کم ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، بالکل اور ہم امید لگانا جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیا کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ پھر سم ٹائم ہمیں ایسا بھی لگتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن نہیں رہا۔ دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہماری دعائیں بالکل سنتے ہیں،
اور لیکن بات یہ ہے کہ سر جو ایکچولی جائز ہوتی ہیں، سر جو صحیح ہوتی ہیں، جو جائز ہوتی ہیں، جو دیکھیں عمر، بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا لائف کے سارے اینگلز کو سمجھ نہیں پاتے. دیکھیے ہم انسان ہیں. اب جیسے فوزیہ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے گھر میں پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. اب جیسے میں اپنے والدین کے گھر میں پیدا ہوں، میں کسی اور کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتا تھا نا. ہاں یا آپ اس کو اس طرح کنسیڈر کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں انسان بنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور بھی تو بنا سکتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بلی بنا دیتا، یا اللہ رب العالمین ہمیں کو بکرا بنا دیتے، یا اللہ رب العالمین ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتے. اب وہ بھی تو ایک قوم تھی نا بالکل جن کو بندر بنا دیا گیا تھا، جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے، یہ اللہ پاک کا ڈیسیژن ہے، یہ اللہ پاک کی بڑی خاص رحمت ہے. دیکھیں سم ٹائم کبھی کبھار اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا لائف کو ایگزیکٹلی سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اور ہم لوگ کوئی ایک دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں وہ دعا قبول ہوتی ہوئی نہ نظر آ رہی ہو تو ہم اللہ رب العالمین سے شکایت شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی، بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں پر اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم لوگ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ اب یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہم پہ اتنے احسانات کر دیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم انہیں کاؤنٹ کرنا شروع کریں عمر، تو ہم کاؤنٹ نہیں کر بالکل، سکتے. تو ہم چکا بھی نہیں سکتے سر. دیکھیں نا کچھ لوگ ہیں وہ بڑی بغاوت پہ آ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر انہیں اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرایا جائے تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی اللہ نے کہا تھا، ہم نے کہا تھا ہمیں پیدا کرو، اللہ نے تو خود ہمیں پیدا کیا نا. تو اگر اللہ بالکل. تعالیٰ نے، جیسے ہم لوگ والدین کو سم ٹائم کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں خود آپ پیدا نے ہمیں کیا، کیوں پیدا کیا؟ آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب آپ لوگ ہمیں پال رہے ہیں، یہ تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ کوئی آپ ہمارے لیے ایکسٹرا تو کر نہیں رہے، تو ہم کیوں آپ کی نہیں شکر کر گزاری رہے. کریں، آپ ہمیں نہ پیدا کرتے. دیکھیں یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے بالکل. نا، یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ناشکری کے ہیں. بالکل جبکہ جو اللہ تعالیٰ کے جو شکر گزار بندے ہیں، دیکھیں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، اگر ہم چلیں اسی کانٹیکس میں بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پیدا کرتا. اب اگر پیدا کیا ہے تو ہمیں پال رہا ہے، اس میں کوئی خاص بات تو نہیں ہے. اچھا اگر اس نے اگر فرض کریں وہ پیدا کر کے ہمیں سزا دینا شروع کر دیتا تو یہ بھی تو اس کا اختیار تھا نا. بالکل دیکھیں اگر وہ ہاں ہمیں جی. پیدا کرتے ساتھ ہی ہمارا رزق بند کر دیتا، یا ہمیں پیدا کرتے ساتھ ہی ہمیں اذیتیں دینا شروع کر دیتا، یا ہمیں پیدا کرتے ساتھ ہی ذرہ برابر بھی ہمارے ساتھ بھلائی نہ کرتا اور ہمیں مسلسل اذیتوں میں ڈال دیتا، یہ اس کا اختیار تھا نا. وہ رب العالمین ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، 9 مہینے ہمیں اپنی والدہ کے شکم میں رکھا، پھر ہمیں اس دنیا میں لے کے آئے. پھر ہم لوگ اب دیکھیں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کتنا نادان ہوتا ہے، کتنا معصوم ہوتا ہے. پھر اس کی پرورش کے لیے والدین رکھے، پھر آہستہ آہستہ اس کو ہر لحاظ سے اس پہ فضل کرتے کرتے جب اللہ رب العالمین نے اس کو جوان کر دیا، اب جب وہ پوری طاقت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین سے شکوے کرنا شروع کر دے گا. جیسے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وحی کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ یاد کرو ہم نے تم پر احسان کیا جب تم پیدا ہوئے تھے. تو جس ٹائم پہ تم پیدا ہوئے تھے اس ٹائم پہ فرعون نے کیا کہا تھا کہ جتنے بنی اسرائیل میں لڑکے پیدا ہوں انہیں ذبح کر دو. بالکل ہم تو سب کو کٹک. ہاں جی، تو ہم نے تمہیں بچایا، پھر تمہاری ماں نے ایک صندوق میں ڈال دیا، پھر ہم تمہیں وہ دریا پہ چلاتے چلاتے فرعون کے وہ محل لے گئے. محل لے گئے. محل لگے. پھر ہم نے تمہیں پرورش کی، تمہیں جوان کیا، تمہیں علم عطا کیا، تمہیں نیکی کرنے کی توفیق دی. تو یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں اس میں کتنا اللہ رب اللہ حالانکہ اس کائنات کا رب ہے. لیکن اگر آپ یہ سورۃ والضحیٰ کی آیت نمبر 3 اور 4 دیکھیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا. یعنی کہ ہر آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کا آغاز سے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا. بہتر ہوگا. جی، تو یہاں سے ہمیں جو لیسن مل رہا ہے وہ یہ لیسن مل رہا ہے کہ ہمیں کنٹینیوسلی اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں زندگی گزارنی چاہیے. اور اگر فرض کریں ہمیں لائف میں ایسا فیل ہو رہا ہے یا لائف میں کچھ ایونٹ ایسے آ گئے ہیں کہ جس میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہماری فیور میں نہیں ہو رہی، تو ان حالات میں ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے.
اور اللہ رب العالمین نے ہم پہ اتنے احسانات کر دیے ہوئے ہیں کہ اب یہ اس کا رائٹ ہے، وہ ہمیں آزما بھی تو سکتا ہے نا. بالکل تو اگر وہ ہمیں آزما رہا ہے تو بالکل اس آزمائش میں ہمیں اس چیز پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے راستے پہ چلتے رہیں، اور یہ چیز کنفرم ہے کہ وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ تھا بیسیکلی اس سورہ کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کچھ دنوں وہی نہیں آئی تھی تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا باتیں لگانا شروع کر دی کہ تیرا رب تو سے ناراض ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدل میں یہ آیات نازل کی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، اور آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کا جو آنے والا ہر لمحہ جو ہے وہ گزرے ہوئے ہر لمحے سے بہتر ہے. اب دیکھیے، اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نمبر 3 اور 4 جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کیسے کیا. اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے کہ اللہ پاک جو بھی بات کرتے ہیں نا وہ سائنٹیفکلی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جو بھی بات کرتے ہیں نا وہ ویلڈ، ریلائبل، اتھینٹک، کمپلیٹ بات کرتے ہیں، نیوٹرل، مطلب یہ ساری بالکل کوالٹیز ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سر کتنا. جی عمر. سر میں کہہ رہا ہوں وہ سورس بات کرتے ہیں. جی وتھ کنفرم ایویڈنس. اب دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی نا، تیسری اور چوتھی آیت جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی کہ تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا اور تیرے لیے ہر آنے والا وقت جو ہے وہ گزرے وقت سے بہتر ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ جسٹیفائی کیسے کہہ رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیے آیت 5، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی ہو جائے گا. اب آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں دیکھیے گا، الم یجدک یتیمن فآوى ووجدک ضالا فہدى ووجدک عائلا فاغنى. تو یہ 3 کوسچن کیا اللہ نے. پہلا سوال، کیا جب تیرے رب نے تجھے یتیم پایا تو تجھے جگہ نہیں دی؟ جی جی بالکل سر. ٹھیک ہے. اور جی، اور جب تجھے دیکھا کہ تو بالکل تنہا ہو گیا تو تجھے ایسی ہدایت دی کہ جو کسی کو بھی نہیں دی. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور جب تجھے تنگ دست پایا تو تیرا ہاتھ کشادہ نہیں کیا. اب یہ 3 ایسے دیکھیں، یہ تینوں ایسی کمٹمنٹ اللہ نے پوری کی. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں در یتیم تھے، پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ ان کا ساتھ چھوڑ گئی. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہیں جگہ نہیں دی؟ ہم نے تمہیں کیا تنہا چھوڑا؟ ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ کو پتا ہے کہ وہ غار ہرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایسی ہدایت نہیں دی کہ جو ہم نے کسی کو نہیں دی. بالکل. اور جب تجھے تنگ دست پایا تو ہم نے تیرا، اب دیکھیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے کر دیا تو حضرت خدیجہ تو مکہ کی سب سے زیادہ رئیس زادی تھی. بالکل. تو دیکھیں جب آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کا ہاتھ کشادہ نہیں کیا. تو پہلی جو 2 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تسلی دی اور پھر اگلی 3 آیات میں خود ہی کوسچن کیا، بتاؤ جب ایسا تھا تو ایسا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یتیم پا کر آپ کو جگہ دی، آپ کو ایسی ہدایت دی جو کسی کو بھی نہیں دی، اور جب آپ کو تنگ دست پا کے آپ کو کشادہ کیا، اور ایسا کشادہ کیا کہ مکے کی رئیس زادی جو سب سے زیادہ امیر خاتون تھیں، امیر زادی تھیں، ان سے آپ کی شادی کرا دی. اب آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جی اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ عمر اگلی خوبصورتی دیکھیں، مطلب سورہ کی خوبصورتی دیکھیں کہ اللہ کلوز کیسے کر رہے ہیں. آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بس اگر تو کسی یتیم کو پائے تو اس پر سختی نہ کر، اور اگر کوئی سائل تیرے پاس آ کے کوئی سوال کرے تو اس کو ڈانٹا نہ کر، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے. دیکھیں اللہ رب العالمین کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تم پہ احسانات کیے، تم بھی آگے احسانات کرو. جب تم یتیم تھے ہم نے تمہیں جگہ دی، تو اگر تمہارے پاس کوئی یتیم آئے تو اس پہ سختی نہ کرنا. ٹھیک ہے. جب آپ تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کا ہاتھ کشادہ کیا، تو اگر آپ کے پاس کوئی سائل سوال کرنے آئے تو آپ نے اس کو ٹھکرانا نہیں ہے، آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے.
اور ہمیشہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں, ہمیشہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں. دیکھیں اللہ کی نعمتوں کو آپ بار بار یاد کریں گے نا تو آپ اللہ کے شکر گزار رہیں گے. آپ بار بار خود سے سوال کیا کریں. دیکھیں ہماری لائف میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں عمر, جیسے میں اگر اپنی لائف کا اگر وہ کیا کروں انالیسس کروں, تو میری لائف میں اللہ تعالیٰ نے بہت بہت جگہوں پہ ہاں نل جی فوزیہ, کوئی بھی بندہ اگر اپنی لائف کا انالیسس کرے نا تو مطلب ہوش سنبھالنے کے بعد اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا اندازہ کریں تو ہر کسی پہ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا احسانات کیے ہیں, بڑی بڑی پوزیشنز پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیکیور کیا ہے. یہ تو وہ معاملات ہیں جو ہم ہوش میں دیکھ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے جب ہم بالکل بچے تھے, ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں زندگی دی, ٹھیک ہے نا, پھر ہمیں والدین کا سایہ دیا, ہمیں اچھی تعلیم دی, ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیا کرتے رہنا چاہیے, یاد کرتے شکر رہنا ادا چاہیے. کرتے رہنا چاہیے. جی جی بالکل, اور تو شکر ادا کرنا چاہیے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی شفیق ہوگی. اب میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ویژولائز کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یتیم ان کے پاس آئے تو رسول اللہ کو فوراً اپنا یتیمی کا زمانہ یاد آ جاتا ہوگا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کو فوراً اللہ پاک کا یہ احسان یاد آ جاتا ہوگا کہ میں جب یتیم تھا تو میرے اللہ نے مجھ پہ اتنا فضل کیا تو میں کسی بھی یتیم کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, اور میں جب تنگ دست تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے غنی کیا, تو اگر میرے پاس کوئی سائل سوال کرنے آئے گا تو میں اس کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور یقین مانیے, آپ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں, آپ علماء سے پوچھ لیں کہ کوئی بھی رسول اللہ سے اگر کوئی بھی سوال کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتے تھے. اگر کسی جنگ میں چلے جاتے تھے تو جتنا بھی مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا, جب تک وہ تقسیم نہیں ہو جاتا تھا تب تک گھر نہیں جاتے تھے, سب کچھ بانٹ دیتے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی, تو اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن یا کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں؟ سر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہلو, جی السلام علیکم. جی جی عمر. اچھا سر, میں کہہ رہا ہوں کہ جو رزق ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو رزق ہے وہ اتار دیں گے زمین پہ. جی جی جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں چوٹیوں کا رزق دے سکتا ہوں تو تم لوگوں کو بھی دے سکتا ہوں. بالکل ایسے ہی. اور صرف بس یہی ہے کہ ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ انسان کو شکر ہی بھیجنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں وہ بہت امیر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, کچھ نارمل, مگر ہر قسم میں اللہ تعالیٰ کو شکر بھیجنا چاہیے. دیکھیے عمر, یہ جو لائف ہے اگر نا, اگر انسان جی یہ جو لائف ہے نا, دنیا, اس دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. سورہ زخرف اگر آپ پڑھیں نا, سورہ زخرف, تو اس میں جی ایک مقام آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اس دنیا کی بالکل زندگی کی ویلیو اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا میں, ٹھیک ہے. کبھی کبھار انسان سے سوچتا ہے نا یار کہ یہ جو کافر ہیں یہ اللہ رب العالمین کو مانتے تک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بے تحاشا رزق دیے جا رہے ہیں, یا امیری کی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین جی کو, ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے, لیکن ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے. مجھے جو ایک مثال سمجھ آتی ہے, میں آپ کو اس مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہم اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہتے ہیں؟ 9. سر 9 months. 9 مہینے رہتے ہیں. لیکن ہم اس دنیا میں کتنے سال رہتے ہیں؟ سر کچھ پتہ ہی نہیں ہے کل کا 50 کہ زندہ 60 ہوں گے 50-60. نہیں. چلیں فرض کریں ہم جاپان کے حساب سے 90 سال لگا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سر جاپان میں میں لوگ نہیں مانتا. جاپان میں لوگ 90 سال رہتے ہیں نا, ہاں جی جی ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا عمر, مجھے ایک بات بتائیں, سائنٹیفکلی یہ چیز پروو ہو گئی ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, تو وہ اسی کو اپنی جی لائف سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ اسی کو اپنی دنیا سمجھ رہا ہوتا ہے. بالکل وہ اس میں رہتا بھی ہے, ہنستا بھی ہے, سوتا بھی ہے, جاگتا بھی ہے, کھیلتا بھی ہے. بالکل. سر اس دن ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو آپ مطلب کہ بچہ جو ہے وہ کیسے ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ سانس لے رہا ہے, ٹھیک ہے, منہ سے نہیں لے رہا وہ, بٹ اس کا پورا ایک پھیپڑوں سیٹ سے. اپ ہے, اس کا جی پورا ایک سیٹ اپ ہے. پھیپڑوں کا. مطلب وہ اس
مطلب اس پروسیس میں وہ خوش اپنی لائف گزار رہا ہے. لیکن جو باہر کے لوگ ہیں, جو دنیا میں لوگ ہیں, وہ انہیں پتا ہے جی کہ 9 مہینے کے بعد اس نے باہر آنا ہے, اور ابھی اسے دنیا کا نہیں پتا. بالکل ٹھیک ہے, اور باہر کے جو لوگ ہیں وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں, اس کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ جب آئے گا تو ہم اس کو یہ پہنائیں گے, ہم اس کو یہ کریں گے, اس کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور جیسے وہ جب اس دنیا میں آتا ہے, وہ آنکھیں کھولتا ہے تو وہ ایک دم رونا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں کہاں آ گیا ہوں, میں تو بڑا کمفرٹیبل تھا, میں بڑا سیف زون پہ تھا, میرا یہ لائف اسٹینڈرڈ لائف پیٹرن سے ایک دم چینج کیسے ہو گئے. بالکل اور وہ جب اس دنیا میں آ کے رہنا شروع کرتا ہے عمر, تو وہ اس پیریڈ کو بھول جاتا ہے کہ میں 9 مہینے اپنے ماں کے پیٹ میں بھی رہا تھا. بالکل سر ہمیں صرف بچپن جب ہم کلاس 1 یا کلاس 2 میں تھے, ہمیں وہ باتیں نہیں یاد رہتی ہے نا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری ماں ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا جب تو 1 سال کا تھا نا تو یہ کیا کرتا تھا, بالکل یا ایسی تو جب پیدا ہوا تھا نا تو ہم نے تجھے اس طرح سے پالا تھا. پالا تھا. بالکل اچھا اب پتہ کیا ہے, اب میں آپ کو ایک صرف اگزامپل سے سمجھا رہا ہوں. جیسے اس دنیا کی زندگی آپ کے 90 سال ہیں, اور وہ ماں کے پیٹ جو تھا وہ کتنا عرصہ تھا, 9 months. 9 months. اسی طرح اس دنیا سے ہم نے کسی اور دنیا میں بھی ٹرانسفر ہونا ہے, اور وہ بالکل جو دنیا ہوگی مطلب اسی کانٹیکس میں چلے نا. جیسے آپ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے, 9 month کے عرصے سے آپ 90 سال بھی آئے, اب جب اس دنیا سے آپ آخرت کی دنیا میں جائیں گے تو وہ وہی کمپیریزن ہے, بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اور اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جیسے ہی آپ آخرت کی دنیا میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو دنیاوی زندگی ساری یاد کروا دیں گے کہ بھائی دنیا میں تم یہ کرتے آئے ہو, کیونکہ انسان بھول جائے گا اس وقت. جب بندہ آخرت میں جائے گا نا عمر, جی سر تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو انسان بھولا ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز یاد کروائیں گے. دیکھو دنیا کی زندگی میں تم یہ کرتے رہے ہو. بالکل یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بچہ جب جوان ہوتا ہے تو والدین اس کو یاد کرواتے ہیں. جی اب آپ اس کانٹیکس میں دیکھیے کہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھا رہا ہوں کہ اگر فرض کریں سم ٹائم کچھ کیسز ہوتے ہیں وہ سیویئر بھی ہو جاتے ہیں. جیسے اگر 8-9 مہینے کا کیس ہو اور لیٹ سپوز بچے کی جو اندر وہ گروتھ ڈسٹرب ہو رہی ہو, تو ڈاکٹر فوراً اسے آپریٹ کر کے باہر نکال دیتے ہیں. بالکل صحیح بات. اسی طرح اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں کہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کے مقابلے میں اس زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جس طرح سے بھی جس کو بھی رزق دے رہے ہیں اس کی طرف آپ نے نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھنا. بالکل اسی طرح ہمارا ایشو یہ کہ جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے نا, ہم ایز اے ہیومن بینگ اس سے جلتے ہیں کہ اس کے پاس کیوں اتنی نعمتیں ہیں, میرے پاس کیوں نہیں. اور دیکھیں آخرت میں کیا ہونا ہے, آخرت میں عمر یہ ہونا ہے کہ اللہ پاک قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہے بے تحاشا رزق دوں گا اور جس کا چاہے میں رزق روک دوں یا نپا تلا دوں. اب دیکھیں جب آپ آخرت میں جائیں گے تو وہاں پہ جو رزق ہے وہ صرف اللہ کے نیک بندوں کا ہے. وہاں پہ رزق صرف ان لوگوں کا ہے جو یہاں اس دنیا میں اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور آپ سورہ اعراف پڑھ لیں کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں, اپنی مطلب وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں, ان کی آخرت میں ذرہ برابر بھی رزق نہیں ہے. اور جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی راستے پہ چل کے زندگی گزار رہے ہیں, رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, ان کے لیے آخرت میں بے تحاشا رزق ہے, وہی جنت اور دوزخ والی بات. ٹھیک ہے, اچھا اب اگلی جو سورہ ہے سورہ علم نشرہ, وہ میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ سر الرحمن الرحیم. ایک کوشچن ہے میرا. جی جی فوزیہ بتائیے. ایک کوشچن ہے, یہ جو آپ نے ابھی صورت بتائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے چاشت کی اور رات کی کہا ہے کہ لیٹ نائٹ نماز پڑھو, اس جی کا تھوڑا سا بتا دیں. یہ چاشت کی انہوں نے قسم کھائی ہے اور رات کی جب چھا جائے, جی جی یہ کیا ہے؟ چاشت مطلب دوپہر, یعنی کہ جب سورج نکل آتا ہے پورا تب ہاں. اچھا فوزیہ نماز پڑھ لیں اس کی؟ ایگزیکٹلی مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز ہوتی ہے, چاشت کا وقت ہوتا ہے. مجھے ایگزیکٹ اس کا نالج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں دیکھیں جی. اور یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان وقتوں کی قسم کیوں اٹھائی ہے, ایگزیکٹلی مجھے اس چیز کی نالج نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی علماء کو پتا ہوگا, جن کو احادیث کا بڑا وسیع علم ہے, ان کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے. اب یہ ایک بڑی علمی بحث ہے. دیکھیں فوزیہ, کچھ ہاں چیزیں جی. ہوتی ہیں وہ انیشیل لیول پہ ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں ایکسٹریم لیول پہ. میں ایکچولی ایکسٹریم لیول کی جو ٹھیک ہے بحثیں ہیں نا ان پہ نہیں جانا چاہ رہا, میں ایکسٹریم سر. لیول کے نالج کو ٹچ نہیں کرنا چاہ رہا. اب جیسے یہ جو بات ہے کہ اللہ نے
چاشت کے وقت کی ہی قسم کیوں کھائی ہے، یا اللہ رب العالمین نے رات ہی کی قسم کیوں کھائی ہے جب وہ چھا جائے؟ اب اس میں کیا حکمت ہے، یہ علماء بہتر جانتے ہیں، یہ علمی بحثیں ہیں. صحیح. ابھی میرا جو مقصد ہے نا وہ صرف احکامات پہ چلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف کہا ہے کہ جی جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ میرے احکامات پہ چلتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، اور دیکھیں بات پتہ کیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نیک بندے وہ ہیں جو میری بات کی بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے مثال پر یہی سورہ ودع ہے، جیسے آپ نے ایک بات کی ہے، میں اگر یہی پہلی 2 آیات پہ سارا گھنٹہ لگا دوں تو جو آگے آنے والے میسیجز ہیں ان کو کون ڈسکس کرے گا؟ اور میری بات سنیں، ہماری کام کی جو بات ہے، ہماری جو کام کی بات ہے وہ پہلی 2 آیات اس طرح سے نہیں ہے امپورٹنٹ جتنی بعد والی آیات امپورٹنٹ ہے. بالکل. بات سمجھ رہی ہے؟ دیکھیں قرآن پاک تو ایک بہت ڈیٹیلڈ خوبصورت ڈیپ نالج ہے. یہ تو ایک ایسا سمندر ہے، بلکہ سمندر بھی ایک میسج مطلب نہیں بولنا چاہیے، یہ تو ایسی خوبصورت ہے کہ ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ کمال کا ہے. لیکن ہمیں بیسیکلی اپنے عقیدے درست کرنے ہیں، ہمیں بیسیکلی اپنی پرسنالٹیز کو ویسا بنانا ہے جیسا اللہ تعالیٰ بنانا چاہ رہے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، ہمیں احکامات پہ چلنا ہے. اور میں کہتا ہوں جب آپ احکامات پہ چلنا شروع کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ میرے قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کے معنی کلیئر ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کے معنی جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہیں، مطلب وہ چھپے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے نیک بندے ہیں نا وہ ان چیزوں پہ چلتے ہیں جن کے معنی کلیئر ہیں، اور جو فساد برپا کرنا چاہتے ہیں وہ انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جن کے معنی کلیئر نہیں ہے. اب جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اگر فرض کریں یہاں پہ کوئی فسادی بیٹھا ہو، وہ کیا کرے گا کہ وہ پہلی 2 آیات پہ بحث کرنا شروع کر دے گا کہ بھئی چاشت کے وقت کی ہی قسم کیوں کھائی، چاشت کے وقت کی امپورٹنس کیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اسی میں اڑا رہے گا، جبکہ آنے والی جو آیات ہیں اس پہ اتنی خوبصورت احکامات ہیں. بالکل. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہاں، تو جو بات والے احکامات ہیں وہ دیکھیں نا، کہ اب یہ والے جو احکامات ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی یتیم آئے تو اس پہ سختی نہ کرنا، یا تمہارے پاس کوئی سائل ہے تو اس کو جھڑکنا نہیں. اب مثال کے طور پر ایک بہت بڑا عالم ہے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، بہت بڑا عالم ہے کہ جو قرآن پاک کی ہزاروں صفحوں کی تفسیر لکھ چکا ہو، لیکن اگر اس کے پاس کوئی سائل سوال کرنے آئے عمر اور وہ اس کو جھڑک دے، بالکل سمجھے میری بات کو فالو کیا آپ نے کہ نہیں کیا؟ فوزی آپ نے میری بات کو فالو کیا کہ نہیں کیا؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اسی طرح ایک بندہ ہے وہ حدیثوں کا سمندر لے کے، مطلب اس نے حدیثوں کا بے تحاشا علم ہے اس کے پاس، لیکن اگر اس کے پاس کوئی یتیم آئے اور وہ اس پہ سختی کرنا شروع کر دے، کیا سمجھ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اس کی ساری نیکیاں جی جی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو قرآن ہے نا یہ آپ کو ایک پرفیکٹ پرسنالٹی بنانے کے لیے آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جو کیا کہتے ہیں، یہ جو شیطان ہے اس کا بھی تو ایک عمل دخل ہے نا، وہ کیوں آپ کو ڈیویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب سورہ علم نشرح ذرا دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور تجھ سے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا. الذی انقض ظہرک، جس نے تیری پیٹھ توڑ رکھی، تیری کمر توڑ رکھی تھی. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کیا. فإن مع العسر یسرا، بس مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، پس جب تو عبادت سے فارغ ہو، وإلی ربک فارغب، اور اپنے پروردگار کی طرف ہی دل لگا. دیکھیں یہ کتنی خوبصورت. اب میں آپ کو بتاتا ہوں فاضیہ، دیکھیے میں تو آخری 2 آیات پہ سیدھا آ گیا. ٹھیک ہے، اب اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ کو کہ جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی اس بوجھ کو ہم نے اتار دیا، یعنی کہ ہم نے آپ پہ بہت بڑا احسان کیا. اگر آپ رسول اللہ کی لائف سٹڈی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا اذیتیں دی گئیں، بے تحاشا اذیتیں دی گئیں، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بچایا، ہمیشہ رسول اللہ کا ذکر بلند کیا. رسول اللہ کی، اور جتنا وہ کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ پاک نے آپ کا اتنا ذکر بلند کیا، آپ کو اتنی عزتیں دی.
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو اینڈ والی دو آیت دیکھیں, بس جب تو فارغ ہو عبادت سے تو اپنے پروردگار کی طرف ہی دل لگا. عمر یہ وہی والی بات آ گئی. جی ٹھیک ہے. ہم لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں نماز ایک ڈیوٹی ہے. فوزیہ یاد رکھیے گا ہاں جی کہ جی نماز پڑھی بس ڈیوٹی سر سے اتاری, باقی سارے کام اپنے حساب سے کرو. دین یہ نہیں ہے بیٹے. دین یہ ہے کہ نماز جو ہے نا یہ ایک ایکسٹرنل گفٹ ہے. میں اس کو سم ٹائم اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ اصل چیز جو ہے نا وہ یہ کہ ہمیں ہر وقت اپنا دل اللہ کی طرف لگانا چاہیے. جی اور نماز تو ایک ملاقات کا وقت ہے, نماز تو ایک معراج ہے. میں اس کو آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. جی جیسے دیکھیں بالکل. آپ یہ جو نماز کے وقت ہیں, جس طرح سر ہم لوگ موبائل کے اندر کال کرتے ہیں ہم لوگ موبائل پہ, جی جی اور بیسیکلی ہمارے کمرے کچھ گھر کے کمرے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ سگنلز نہیں آتے, مگر ایک دم سے فار ایگزامپل کچھ دیر کے لیے سگنلز آنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ گھنٹوں کے لیے. تو یہ بالکل اسی طرح کہ ہمارا جو ہے وہ ڈائریکٹ رابطہ ہو سکتا ہے اس ٹائم فریم کے اندر. جی یعنی کہ آپ اس کو بالکل اس طرح سے سمجھیں کہ نماز تو قائم تبھی ہوگی نا جب ہر وقت آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا. بالکل سر. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو میں کہوں کہ جی ہماری صبح 10 بجے سے 2 بجے تک کلاس ہے فوزیہ. جی جی ٹھیک ہے. تو آپ کیا آپ ایگزیکٹ 10 بجے آپ آن لائن ہوگی نہیں, آپ اس کی پریپریشن کب سے شروع کر دیں گی. آپ کی 10 بجے کلاس ہے, آپ صبح اٹھیں گی, اس کی پہلے سے پریپریشن کرنا شروع کر دیں گے. آپ کا ہر وقت دھیان اسی طرف ہوگا کہ جی 10 سے 2 بجے تک کی ہماری کلاس ہے. یہ آپ اپنی لائف میں بھی دیکھیں نا, اگر آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہونے والا ہو تو وہ فنکشن جب بھی ہوتا ہے وہ ایک اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے, لیکن آپ پہلے سے اس کی پریپریشن کرنے میں لگ جاتے ہیں, پہلے سے آپ کا پورا دھیان اس کی طرف لگ جاتا ہے. سر فنکشن کیا, یہ جاب کا ہی دیکھ لیں, صبح اٹھنا پڑتا ہے, ٹائم سے جانا پڑتا ہے. حالانکہ آپ کی جاب 9 to 5 ہے, ہاں جی, لیکن آپ 9 to لیکن ہمیں 5 اس کا سے مطلب پہلے اٹھنا پڑتا ہے. آپ صبح 7 بجے اٹھ جاتے ہیں, 7 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں پراپر, اس کا بالکل گیٹ اپ تیار کرتے ہیں, پھر آفس کے لیے نکلتے ہیں, پورے 9 بجے ایگزیکٹ آپ نے پہنچنا ہوتا ہے, بلکہ آپ اس سے پہلے پہنچتے ہیں. تو یہ 9 to 5 نہیں ہے, بلکہ یہ تو سمجھ لیں 7 to 7 ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اب جیسے دیکھیں چلیں یہیں پہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, اسی کو ایگزامپل پہ ہم کرتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جب رمضان آنے لگتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں کیا کرتے تھے عمر, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خیرات ڈبل کر دیتے تھے.